جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ڈیلی سیشنز کی روٹین ہے اس میں ہمارا آج کے سیشن میں آج جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کو بہت خوش آمدید۔ اور آج جو ہم آیات اور سورت ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ نور آیت نمبر 1 سے 10۔ تو انہی آیات کی تلاوت جو ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور اس سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میں جو ہے فلور کو اوپن کر رہا ہوں اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے، اور اس کا شان نزول عبادت اگر آپ بتانا چاہو۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، تو سورۃ النور کے شان نزول میں کچھ اختلافات بھی آتے ہیں علماء میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سورۃ الاحزاب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الاحزاب کے بعد میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، پردے کا حکم جو ہے وہ ہمیں سورۃ الاحزاب سے ملتا ہے۔ ان میں اگر ہم اگزامپل لیں تو 2 مطلب جو علماء ہیں، ایک تو جو ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بنی مصطلق جو شعبان 5 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر جو ہے ذوالقعدہ میں غزوہ احزاب جو ہے تو وہ ہوئی تھی۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں جو دوسری ملتی ہے جس پہ زیادہ تر جو ہے علماء کا جو ہے اتفاق ہے، اور مولانا مودودی صاحب کا بھی اس پہ ہی جو ہے اس کو ہی ٹھیک سمجھتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ محمد بن اسحاق نے کہا تھا کہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، شوال میں، اور غزوہ بنی مصطلق جو ہے وہ شعبان 6 ہجری میں ہوئی تھی، جس کی سپورٹنگ جو ہے ہمیں کافی حدیث ملتی ہیں، جو حضرت عائشہ والا ایک معاملہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جن یہ حدیثوں سے ہمیں مطلب یہ چیز شو ہوتی ہے کہ جو حجاب کا جو حکم تھا وہ پہلے سے نازل ہو چکا تھا۔ اچھا، اگر ہم جو ہے ان سب آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم اس کو شروع کر، جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور فرض کر دیا اس کے جو ہے جو اس میں سارے حکم آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کے اوپر جو ہے زور دیا گیا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ نازل کیا، اور سب جو بھی مومن ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، ان پہ جو ہے اس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی بات کا کوئی حکم کرتے ہیں نا، تو اس میں ریکویسٹ والا آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کوئی ریکویسٹ کرے کہ اگر کرنا چاہو تو کر لو، نہیں تو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ ہمیشہ حکم ہی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر لازمی ہوتا ہے ہر مسلمان پہ کہ اس کے اوپر جو ہے عمل کرے اور پھر اس کو مانے۔ اچھا، پہلی آیت میں تو تمہید باندھی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد سارے پھر حکم جو ہے وہ جو اللہ کے حکم ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد کو کوڑوں کی سزا کے بارے میں، کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب زنا والے عمل میں ہوں تو ان کو کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے کسی بھی حکم میں ترس کھانے سے پھر منع کیا۔ مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو بھی کرنٹ جو جیسا کہ کل والے سیشن میں جو ہے بکر صاحب بھی جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق تو پھر کافی جگہوں پہ آسانیاں دے دی گئی ہیں، چاہے وہ پھر زنا والا معاملہ بھی ہو۔ اس میں میں جب تفصیل پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے کچھ اگزامپل ملی کہ کرسچینٹی میں اگر 2 مرد اور عورت، اور جس عورت کے آگے یا شادی یا پھر وہ انگیج نہ ہو تو وہ زنا کر لیں، تو پھر اس میں مطلب کوئی اس طرح کا سخت جو ہے حکم نہیں ہے، اس میں یہ کہ وہ تاوان جو ہے دیتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ پھر عورت سے شادی کر لے، اور اگر جو ہے اس کا باپ نہ مان رہا عورت کا تو وہ پھر بس اس کو تاوان دے کے اسے جو ہے ختم۔ تو وہ اس کے اوپر اتنی ڈیل دی ہوئی ہے۔
پھر اگر ہم جیوز کا دیکھتے ہیں تو وہ اگر وہ کسی پریسٹ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے گا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پھر پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. اور ہندوازم میں اگر اپنی ذات کی کسی لڑکی سے رضامندی کے ساتھ جو ہے اسے زنا کر لے یا اس طرح کے کوئی تعلقات قائم کر لے تو اس پر بھی کوئی جو ہے سزا نہیں دیتے. اچھا لیکن ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں اور سورۃ النور کی یہ والی آیات دیکھتے ہیں تو اس میں جو کوڑوں والی سزا ہے نا وہ بیسیکلی ان مرد و عورت کے لیے ہے جو مطلب ان میرڈ ہو. ٹھیک ہے, یہ میرڈ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یا آپ وسلم کی زندگی سے کافی ایسی احادیث بھی ملتی ہیں اور ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں جو ہے ہمیں جو رجم والی سزا ہے, جو سٹوننگ والی, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بھی دی گئی ہے. تو وہ جو میرڈ ہو تو اس کے لیے جو ہے رجم والی سزا ہے. اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا لیکن زانی عورت سے اور یا پھر مشرک عورت سے, اور سیم جو ہے عورت کے لیے ہے کہ وہ نکاح نہیں کرتی زانی مرد سے یا پھر کوئی مشرک مرد سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اس کو تفسیر کے اندر جس طرح بیان کیا گیا ہے علماء نے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں کسی کو کہ وہ اس طرح کے عمل میں مطلب انوالو ہے تو ہرگز کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, یا کوئی جس کے دل میں جو ہے ایمان ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسے نکاح کرے گا, کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور مومنوں کو اس چیز سے مطلب پاک کیا گیا اور ان کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہ ایسے کسی اس سے جانتے ہوئے بھی ایسے شخص سے شادی کریں. اور اس کو اگر ہم اپنے ٹائم سے ریلیٹ کرتے ہیں, یہ اگر میں اپنے اسے کرتا ہوں کہ اپنی لائف سے, تو ہم کافی مطلب ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حکم ہیں اللہ کے, لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے ایسے معاملے میں کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی آپ کوئی تعلق یا اس طرح کے معاملات نہ کریں, خاص کر عورتوں کو, کہ وہ وہاں مطلب جو ہے ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں یا کوئی نکاح والا معاملہ نہ کریں, اور سیم مردوں کے لیے بھی ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے بھی معاشرے میں ایسا بہت ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی نہ ایسی کسی پہ الزام ہم لگا دیتے ہیں, ہم تہمت لگا دیتے ہیں. تو اللہ نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے کہ جو تہمت لگائے گا کسی پاک دامن عورت پر, ٹھیک ہے, اور 4 گواہ وہ نہ لے کر آ سکے تو اسے مطلب 80 کوڑے مارو. ٹھیک ہے, اس کی بھی سزا ہے پراپر جو اسلام میں. اور جو باقی لوگ ہیں ان کی جو ہے شہادت اور اس کی پھر شہادت قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہی جو ہے اس کو فاسق کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا سیم یہ پھر عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی مردوں پر اس طرح کی تہمت نہیں لگا سکتی. مطلب ہم ایسی کسی پہ تہمت بالکل بھی نہیں کر سکتے. یہاں عورتوں کے بارے میں اس لیے کہا مطلب ذکر آیا ہے کہ عورتوں کے اوپر اکثر اوقات جو ہے زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. مطلب مردوں پہ تو تہمت نہیں زیادہ لگائی جاتی, لیکن عورتوں کے لیے ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں, اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہوں ان کے گواہ سوائے خود, تو شہادت یہ ہے کہ ایک کی 4 مرتبہ. اچھا جو لوگ اپنی بیویوں پہ اگر تہمت لگاتے ہیں کہ یا ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے معاملے میں ہیں جو زنا والے یا کوئی ایسا افیئر ہے کسی کے ساتھ, تو وہ اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو ان کے لیے اللہ نے کیا پھر رکھا ہے کہ وہ 4 دفعہ قسم کھائیں گے. ٹھیک ہے, اس بات پہ کہ اور 5ویں دفعہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پر. اور اسی طرح جو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی 4 دفعہ قسم کھائے گی, اور وہ پھر یہ کہیں گی کہ اگر جو شوہر ہے ان کا وہ سچا ہے اس معاملے میں تو ان پہ اللہ کی مطلب لعنت ہو یا اللہ کا غضب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب ان جو آیات ہیں, جو پہلی طرف آیات ہیں, ان پہ زیادہ تر اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں زیادہ تر جو زنا والے معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کیا گیا ہے, اور اس کو مطلب ایک
غلط یہ اسلام تو پہلے سے ہی اس کو مطلب غلط مانتا تھا، اور باقی بھی جو آپ اگر کوئی دیکھتے ہیں، کوئی مذہب دیکھتے ہیں، تو وہ پراپرلی مطلب اس کے اوپر اتفاق ہے سب کا کہ یہ ایک غلط چیز ہے اور گناہ ہے اس کا. ہاں کچھ نے اس کی سزائیں جو ہیں اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کم کی ہوئی ہیں کچھ نے، اور لیکن اسلام اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کرتا. اور بعد میں اسلام نے اس کے تحفظ کے لیے بھی کہ ایسے ہی کوئی اٹھ کے کسی پہ الزام نہ لگاتا، پھر پراپرلی پھر پردے کا جو ہے حکم بھی دیا گیا. پھر مردوں کو اپنی جو ہے نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ایسا کوئی معاملہ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، ان دا فرسٹ پلیس. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر 4 گواہ بھی مانگے گئے ہیں کہ اگر کوئی گواہی دے گا تو ہی ہوگا. اور کسی کے عیب، جو ہم نے جو اپنی پچھلی صورت میں صورت حجرات میں بھی کہا تھا کہ کسی کے عیب نہ تلاش کرو یا ٹٹولو نہ کسی کے عیب، تو وہ بھی اس کو آتا ہے کہ آپ کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کسی کے عیب نہ ڈھونڈے، یا اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پہ نا حد جو ہے وہ لازم ہو گیا تو میرے پہ حد لگائیں. اور اس کے بعد نماز کا وقت تھا تو سب نے نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے پہ حد لگائیں، میرے پہ حد جو ہے لازم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دی، تمہارے عمل کو وہ معاف کر دیا. اور ایسا ہمیں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے زنا کر لی ہے تو اب میرے پہ حد مطلب لگائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش تھے. ساتھ جو ہے حضرت عمر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے عیبوں کو چھپایا تو تم آگے کیوں سب کو مطلب بتا رہے ہو؟ اور وہ جو ہے چلے گئے. تو پھر اس کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو ایک آیت جو ہے پڑھ کے سنائی، وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میں 1 منٹ وہ شیئر کرتا ہوں. جی، یہ جو آخری والی آیت ہے نا سورۃ النور کی، یہ والی جو ہے اس کی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، جو آخری جو 10ویں نمبر آئی ہے، جو آیت ہے کہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر تو اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو جا کے توبہ کرو. تو مطلب دین میں بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اوائڈ کیا جاتا ہے ان دا فرسٹ پلیس کہ اگر کوئی گواہ نہیں ہے یا کوئی سیریس وہ نہیں ہے جو اس کا وٹنس ہو، تو اس کیس کو ٹرائی کیا جاتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو. تو اور ہمارے یہاں تو بہت مطلب یہ والی چیزیں جو ہیں کافی عام ہیں ہمارے ارد گرد، کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جیسے ڈیٹس پہ جانا اور اس طرح کے معاملات، تو ہم آ کے پھر اپنے دوستوں کو بھی یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا بھی کوئی کام کریں تو انہیں بڑے فخر سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آج ایسا کیا ہے، آج ایسا کیا ہے. تو یہ بیسیکلی اپنے بارے میں گواہ بنانا ہوتا ہے لوگوں کو، تو اسے بھی جو ہے اسلام نے منع کیا ہے. جی نمیر، میری طرف سے اتنا ہی تھا. اچھا، ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو اس میں سٹارٹ سے ہی نا جو اللہ میں نے ٹون رکھی ہے وہ ایک امپوز کرنے والی ٹون ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کی ہیبت اور جلال ہی کو بتا رہی ہے. اور کیونکہ معاملہ آگے ایسا ذرا نازک بیان کیا گیا تو وہاں پہ میرا خیال ہے یہی بہتر تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اپنا جلال دکھا کے اس آرڈر کو امپوز کرنا تھا تو وہ اسی طرح بہتر طریقے سے کیا گیا. اس کے بعد ایک جو اس میں امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی حد لگا رہے ہو تو اس ٹائم ترس نہیں کھانا اس کے اوپر جس کے اوپر حد لگا رہے ہو کہ یار یہ بیچارہ یا یہ بیچاری. تو اگر وہ ذرا سا بھی دل میں جو ہے وہ لغزش نہیں پیدا ہونی چاہیے اس انسان کے لیے، وہ پھر انسانیت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ وہ ایک طرح سے اللہ کا نائب بن کے وہ والی جو سزا ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے. اور ساتھ ہی جو ایک بہت اور امپورٹنٹ پہلو ہے اس کا کہ جب حد لگا رہے ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہاں پہ پریزنٹ رکھو اپنے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ تنہائی میں جا کے حد لگانی ہے تو جس کے اوپر لگانی ہے آپ اس کو لے جاؤ سائیڈ والے کمرے میں جا کے اس کو کوڑے مار کے اور لے آؤ.
وہاں پہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اس کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ گواہ رہ جاتا ہے اس پوائنٹ پہ کہ ہاں اس شخص کے اوپر جو ہے وہ حد لگ چکی ہے، اس نے سزا جو ہے وہ بھگت لی ہے، ایک چیز، دوسری چیز جو ہے وہ عبرت پڑ جاتی ہے سب کے دلوں میں جو وہ ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے وہ آگے جا کے دوسرے لوگوں میں ڈسکرائب کرتے ہیں، تو وہ ایک چین آف سائیکل آف عبرت جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اچھا، پھر جو یہ والی آیت آتی ہے کہ جو مسلمان مرد ہے وہ کسی بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا، اور جو بدکار عورت ہے وہ کسی نیکوکار مرد سے نکاح نہیں کرتی۔ اس میں جو پہلو میں جو بھی تفسیر پڑھ رہا تھا، ان کی ضیاء القرآن پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اس کا تھوڑا سا پہلو دیا ہوا ہے جو انسانی فطرت کا پہلو ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پورا واقعہ کوٹ کیا ہوا ہے جس میں ایک صحابی تھے جو جنگوں کے قیدی ہوتے تھے مسلمان مکہ میں جا کے، تو وہ کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں جاتے تھے مکہ کے اندر، اور وہ جو قیدی تھے ان کو چھڑا کے نہ لے آتے تھے۔ تو ایک رات وہ اسی طرح جا رہے تھے ایک مکان کے پاس، اندھیرے کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، تو ایک عورت جس کے ساتھ ان کے زمانہ جاہلیت میں جو تھے وہ غلط تعلقات تھے، وہ وہاں آ گئی اچانک، اور اس نے پھر ان کو کیا کہتے ہیں کائنڈ آف آفر کی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ شب گزاری کر لو۔ تو انہوں نے ظاہر ہے توبہ استغفار کر کے اسے کہا کہ اب میں جو ہے وہ اسلام لا چکا ہوں، تو اب میں ایسا جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو خیر بالآخر اس نے، عورت نے، کیونکہ اس کی ڈیزائر جو ہے انہوں نے پوری نہیں کی تھی صحابی نے، تو اس نے وہاں شور مچا دیا کہ یہ دیکھو یہ فلانا بندہ جو ہے وہ تمہارے قیدیوں کو یہاں سے چھڑا کے لے کے جا رہا ہے۔ خیر کفار مکہ ان کے پیچھے لگ گئے، 8-10 آدمی، انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی، چھپ گئے، کفار مکہ کو نہیں ملے، وہ واپس چلے گئے، اور پھر فائنلی انہوں نے وہاں سے جو قیدی بھگانے تھے وہ بھگا کے اور لے آئے ادھر مدینہ۔ اچھا، جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسئلہ ہے وہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح میرے تھے تعلقات، اب میں ظاہر ہے وہ تو ایکسیپٹڈ ہے، تو انہوں نے یہ پروپوزیشن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میں اس عورت سے نکاح کر لوں تو مطلب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی، تو جو ایک بدنامی ہے اور وہ جو بلیک میل کر رہی ہے وہ والا جو پہلو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جو انہوں نے پڑھ کے حکم الہی ان کو سنایا۔ تو وہ جو ہیں اسی طرح علامہ پانی پتی جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے اپنی اس میں تفسیر میں کہ یہ ایک اندر سے جو انسانی فطرت کا پہلو ہے نا، کہ جب ایک بندہ نیکوکار ہے یا ایک عورت جو ہے وہ پرہیزگار ہے، تو وہ خود ہی نہیں پسند کرے گی کہ وہ کسی بدکار مرد، یا جو مرد ہے وہ کسی بدکار عورت کو اپنے نکاح میں لے کے آئے۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی لینینسی یہ دی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی مرد یا کسی عورت سے ون ٹائم جو ہے وہ اس طرح کا کوئی گناہ ہو گیا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، اس کو پشیمانی بھی ہے، تب بھی آپ جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اس کیس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کیس کے لیے کہ جو پیشہ ور بدکار ہوتے ہیں ان کو آپ ظاہر ہے خود ہی نہیں پسند کرو گے اپنا نکاح میں لینا۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے اپنا ایڈ کرنا تھا اس کے اوپر۔ جی بھٹی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی احمد۔ السلام علیکم۔ اچھا وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عبادت، تم نے اس کے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ یہ مطلب حکم کماروں کے لیے نہیں ہے، نکاح میں جو ہے ان کے لیے، تو جی وہ ایک دفعہ ریپیٹ کرو گے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے نا تھوڑا سا ہے، ایک دفعہ ریپیٹ کر دو مجھے تھوڑا کلیئر ہو جائے۔ اچھا، بیسکلی جو یہ مطلب اس آیت میں ہے نا، تو اس میں کوڑوں والا جو حکم ہے تو وہ آیا ہے، اور ہمیں جو ہے نا حدیث سے جو سنسار کرنے والا حکم ہے، جو رجم والا حکم، وہ ہمیں بہت ساری صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن تو اس کے اوپر اگر آپ جا کے اس پہ ریسرچ بھی کریں گے تو اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ جو میرڈ مرد ہے یا پھر میرڈ عورت ہے، اگر وہ جو ہے آپس میں کوئی زنا والا عمل کر لیں تو ان کے لیے جو ہے ان کو رجم کرنے کا جو ہے حکم مطلب حد ہوتی ہے، اس کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا، 4 گواہ والا جو معاملہ ہے۔ اور جو ان میرڈ ہوں گے تو ان کو کوڑوں کی سزا جو ہے دینے کا حکم ہے، جو ان میرڈ ہوگا، اگر جو ہاں دونوں میں سے دونوں ان میرڈ ہوں گے اگر۔ جی
ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے پہلے نا تھوڑا یہ ہو گیا تھا کہ شاید ان میرڈ کے لیے نہیں ہے سزا، مجھے تھوڑی یہ کنفیوژن نہیں ہو نہیں، گئی تھی تو انمیرڈ کے یہ لیے بات. کوڑے والی سزا ہے، اور ان کو تو جان سے مار دینا، مطلب رجم کرنا، اسٹوننگ کر کے مار دینا ان کو. ہاں صحیح وہ ہے، ان صحیح ہے، کو یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہوں، ان میرڈ کے لیے 70 کوڑوں کی ہے، اور جو میرڈ ہے ان آواز کے آپ لیے کی پہلے کوڑے ہیں چل اور گئی اس کے بعد احمد. پھر. ہاں ہاں، ہلو آواز آ رہی ہے؟ احمد ہاں ہاں، آ رہی ہے، آ رہی ہے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہو، مجھے پہلے کنفیوژن ہو گئی تھی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان میرڈ کے لیے صرف کوڑوں کی ہے اور میرڈ کے لیے کوڑے اور پھر ان کو سنسار کرنے کی سزا ہے. ہاں جی، تو ہاں جی یہ بالکل. میرا پوائنٹ کلیئر ہے. جی جی، بھٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں، بھٹی صاحب جو ہیں وہ آج بھٹی صاحب صرف کا موڈ نہیں ہے. سنیں گے. اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، میرا ایک کہہ لو کامنٹ بھی ہے اور ایک کوشچن بھی میں یہاں رکھنا چاہوں گا سب کے سامنے کہ اگر ہم اس کو ملا کے دیکھیں اس حکم کے ساتھ جو سورہ حجرات میں آیا تھا کہ کیوریوسٹی نہیں رکھنی دوسروں کے معاملات میں، اور جیسے یہاں بھی وہ جو حدیث نے بھی بیان کی کہ حضرت عمر نے بھی آگے سے کہا کہ جب اللہ تمہارے ان پہ پردہ ڈال رہا ہے تو تم اس کو کیوں اجاگر کرے ہو. اب اگر اس کے آج کے ہم سوسائٹی میں لے کے آئیں، جو ہم کہ ہمیں کسی ایک کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں کوئی خبر پتہ لگتی ہے اور لٹرلی پورا معاشرہ لگ جائے تو اس کے پیچھے اس کی عادات، حرکات اور وہ سب کچھ نکالنے، تو وہ کس حد تک ظاہر ہے غلط ہوتا ہے. غلط تو ہوتا ہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پھر کوئی سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کنٹرول کیسے ہونا چاہیے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہو بھی جاتا ہے اور وہ پشیمانی بھی ہوتی ہے ان کو، اور کچھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے نہیں بھی ہوا آتا ایسا کچھ، اور صرف جو منہ سنی باتیں ہوتی ہیں نا کہ دیکھو فلانے فلانے کا کوئی سین چل رہا ہے، اور وہ سین کو پروف کرنے کے لیے آدھی دنیا ان کے پیچھے لگ جاتی ہے ان کا وہ سین نکلوانے کے لیے، چاہے ہو یا نہ ہو، وہ الگ بات ہے. تو اس کے اوپر ایک کنٹرول میجر بھی کوئی، اگر تم کیا سجیسٹ کرتے ہو؟ مطلب جو کیروسٹی والی معاملہ ہے. ہاں، مطلب ان دونوں احکامات کو ملا کے دیکھو نا کہ ایک طرف وہ کیوریوسٹی والا معاملہ بھی ہے کہ کیوریوسٹی نہیں کرنی دوسروں کے معاملات میں، پھر جو یہ سینسیٹیو معاملے ہیں زنا کے اور بدکاری کے، اس میں بھی بہتر اور احسن عمل یہ دکھایا گیا کہ اگر یہ پردے میں جتنا اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے تو اس کو بہتر ہے پردے میں ہی رہنے دو. مطلب یہ بالکل. لازم نہیں ہے کہ کریت کریت کے نکالو اور پھر اس پہ حد لگاؤ ہی لگاؤ. تو اس کے اوپر یہ حکم آیا تو ہے کہ 80 کوڑوں والا. اب بیسکلی تہمت کا مطلب کیا مطلب ہے؟ تہمت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹا الزام ہو. تہمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کسی پہ شک کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا. اب وہ شک کو جا کے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو آپ کو 4 گواہ چاہیے. اگر آپ کے جھوٹے الزام لگا رہے ہو یا پھر آپ کو کیوریوسٹی کی بیس پہ یا اس طرح آپ کسی پہ کوئی ویسی بات کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، جا کے اوپنلی، اور وہ اگلا جو ہے آپ کے بارے میں وہ کیس کرتے ہیں کہ اس نے میرے پہ ایسا الزام لگایا، تو عدالت آپ سے جو اسلامک مطلب لاس کے مطابق آپ سے گواہ مانگے گی. آپ جب گواہ نہیں پیش کریں گے تو آپ پہ وہ تہمت والی حد لاگو ہوگی آٹومیٹکلی، وہ 80 کوڑوں والی جو بھی ہم نے اسی میں پڑھی ہیں. تو مطلب اسی آج کل اصل میں ہمارے یہاں نا جو ہے اسلامک قانون نہیں ہے. دیکھو اگر ایسے ہی ہے، تم اور میرے یہ بھی بارے میں دیکھو ایسے کہ کی بات اب کر بھی دیتے ہو. جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیاں وغیرہ ہیں، ان میں یہ تمام جو گناہ ہے نا، مطلب یہاں پہ غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے، یہاں تہمت لگانی بھی چل رہی ہوتی ہے، ایون بہتان بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کے معاملات کے اندر جو تجسس اور کیوریوسٹی ہے وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو بری ذمہ فیل کرتے ہیں کہ اچھا ہم ابھی میچور نہیں ہیں، ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے. لیکن اگر اسلامی قانون کے حوالے سے دیکھو تو وی آر آلریڈی میچور جب ہم یونیورسٹی میں آتے ہیں. تو اسلامکلی اللہ کے ہاں تو ہماری پکڑ ہو جانی ہے سب پہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو زنا کا یہ بڑا حکم ہے نا، یہ پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے، 3 ہجری جو تابع سزا فعل جو ہے اس کو 3 ہجری میں قرار دے دیا گیا تھا، لیکن یہ بلا حکم نہیں لگا تھا تب زنا کو کوئی قانونی جرم یا کوئی ریاست کا ایک میٹر نہیں بنایا جاتا تھا. تب یہ ایک جو ہے فیملی میٹر یا پھر کوئی سوشل میٹر یا اس طرح کا جرم جو ہے
ایج کو سمجھا جاتا تھا. اور اگر کوئی زنا والے چکر میں کوئی مطلب اس کے بارے میں کوئی ایسا ہو جائے اور 4 گواہ بھی اس پہ آ جائیں تو پھر اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ مرد اور عورت کو مارا پیٹا جاتا تھا اور جو عورت ہے اس کو گھر میں قید کر لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا. اور جب یہ والا حکم ہے اس میں تو مطلب اوپنلی پھر بتا دیا گیا نا کہ اس کی جو ہے وہ کیا مطلب اس کا کیا سزا کیا ہے جو زنا والے معاملے کی. اور پھر اب دیکھو کہ زنا کا معاملہ تو اس میں مطلب ڈسکس کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی کیا گیا جو اور مسئلے اس سے مطلب اٹھیں گے کہ کوئی بھی اٹھ کے جھوٹے الزام لگا دے گا, اور اگر وہ جھوٹے الزام اس نے ثابت کر دیا, اور obviously جب گواہ آئیں گے, اگر اسلامی قانون ہوگا وہ پھر گواہ کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کتنے کریڈیبل لوگ ہیں. جو 4 گواہ ہیں وہ ایسے آپ اٹھ کے اپنے دوستوں کے گواہ تو نہیں دے سکتے نا, اس میں کریڈیبلٹی چیک کی جاتی ہے اسلامی قانون میں, تو وہ بھی دیکھا جائے گا. تو اس کو ایک پراپر مطلب اس سے کیا گیا ہے کہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ صرف اگر کسی نے زنا کیا تو اسے مار دو. پہلے والے زمانوں میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی مطلب میرڈ لوگ زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اگر تو اس کی عورت مطلب جس کی عورت ہو تو اس کا شوہر دوسرے شخص کو قتل کر سکتا ہے. ایون کہ یہ بھی آتا ہے کئی جگہوں پہ کہ وہ دونوں کو مار بھی سکتا ہے. لیکن اس چیز کو پھر اسی لیے اسٹیٹ کا میٹر بنایا گیا. جب لوگوں تک بات رہتی ہے نا تو وہ اپنے حساب سے چینجز لے آتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہندوازم میں یا پھر جیوز والے معاملات میں یا کرسچینٹی میں اس کو مطلب چھوٹا وہ سمجھا جاتا تھا جو ان میرڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی میرڈ کرے تو اس کے اوپر پھر وہ جو ہے سزائے موت والا معاملہ ایک تھا. وہی نا, یہ والا جو حکم ہے بیچ میں کہ اللہ کی حد لگاتے ہوئے پھر اس کے بعد تمہیں ترس نہ آئے, وہ اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ اگر اس کو صرف لوگوں کے ہاتھ میں ان کی اپنے فیلنگز کے مطابق دے دیا جائے تو کئی دفعہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ یار کیا بیچارے کو مارنا ہے اتنا, یا اس طرح کیا کرنا, تو وہ پھر انصاف اور عدل تو نہیں رہتا نا. اور یہ بھی ہے کہ یا فروض النساء پڑھتے ہیں نا تو اس میں آتا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو, اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی رسا نکال لے. ٹھیک ہے, اچھا, ہاں یہ مطلب سورۃ النساء میں آیت نمبر 15. اس کے بعد پھر آتی ہے ایک آیت کہ تم میں سے جو لوگ اتنی مطلب استطاعت رکھتے ہیں کہ مومنوں میں سے محسنات کے ساتھ نکاح کریں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے, اگر انہیں کوئی دوسرے جو ہے وہ نہیں مطلب میری تو اپنی لونڈیوں سے نکاح کر لیں, اور اگر وہ لونڈیاں وہ کسی بد چلنی کی مطلب میں چلی جائیں تو ان پر سزا بھی نسبتاً عادی ہوگی. جو عام مطلب سزا ہے نا تو اس سے عادی سزا ہوگی جو لونڈیوں کے لیے. تو یہ سورۃ النساء کے اندر یہ بھی ذکر آیا. ہاں, سورۃ النساء میں اصل میں زناکاری کا نا پہلے ایک تھوڑی سزا آئی تھی گھروں میں بند رکھنے کی, اور اس میں جو مستقل رستہ تھا نا وہ یہی ہے جو سورۃ نور میں ان کی یہ سزا کو سارا بیان کیا گیا ہے. یہ بیان ایک کیا گیا. حدیث میں بھی ہے کہ اللہ نے اپنا مطلب مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد, لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, مطلب اس ٹائپ کی وہ ہے حدیث کہ جو سورہ نساء میں وعدہ کیا تھا کہ اس کی مستقل سزا آپ کو بتائی جائے گی, وہ یہ سورہ نور میں یہ وہی سزا بتائی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. جی نمیر, کوئی اور چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں یار, آئی تھنک اٹس آل فرام مائی سائڈ. تو اینڈ کرتے ہیں اگر اور کوئی نہیں چیز ایڈ کرنی تو. کریں اینڈ کریں؟ جی اینڈ کریں آئی تھنک آج کے لیے. چلو ہاں ٹھیک ٹھیک ہے, ہے. آج کے لیے اینڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا تو میرا خیال ہے کل کے لیے جو آیت 10 سے 13 تک ٹھیک ہے, 10 سے 13 تک 11 12 13, 10 سے 13 نہیں 11 13. ٹھیک ہے, اگر 3 آیت میں 5 کرنی تو 5 کر لیں. نہیں 5 میں پھر مضمون ٹوٹ رہا ہے بیچ میں, تو وہ پھر اگلے میں دیکھ لیں گے. چلیں 11 سے پھر 13 کر لیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. چلو آج کے لیے پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں سیشن کو. کل انشاءاللہ ملتے ہیں, اور ٹرائی کرتے ہیں بھٹی صاحب کو بھی ایک دفعہ کہہ دینا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ریڈنگز کر لیں. تو انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.